ایک ایسے معاشرے میں جہاں پدرانہ سماجی ڈھانچے دیگر جابرانہ نظام سے جا کر ملتے ہیں، ایما جیسی خواتین اکثر اپنے آپ میں طاقت نہیں رکھتیں۔ بحیثیت پناہ گزین اور سب سے بڑی بیٹی کے پروان چڑھتے ہوئے ایما نے اپنے خاندان کو نہایت قیمتی جانا اور جنگ سے فرار حاصل کرنے کی اپنے والدین کی جدوجہد کے وزن کو سمجھا۔ جیسے جیسے اس کے والدین بوڑھے ہوتے گئے، وہ ایما کے مستقبل کے لیے فکر مند تھے اور ان کا اصرار تھا کہ وہ ہائی اسکول مکمل کرنے سے پہلے شادی کر لے۔ اپنے والدین کے خدشات کے باوجود ایما نے ایسے مستقبل کا تصور کرتے ہوئے جہاں خود مختاری اور تکمیل کا احساس ہو، محنت سے تعلیم حاصل کرنے اور ڈاکٹر بننے کے اپنے خوابوں کا دامن تھامے رکھا۔ بدقسمتی سے 2019 کی خزاں میں ایما کی زندگی نے ایک غیر متوقع موڑ لیا، جب ایک دور کے رشتہ دار نے ایما کے والدین کو اس کے لیے شادی کا پیغام دیا۔ یہ یقین کرتے ہوئے کہ یہ رشتہ حفاظت اور تحفظ فراہم کرے گا، اس کے والدین راضی ہو گئے، اس امید کے ساتھ کہ پہلے شادی کرنا اور بعد میں اسکول کی تعلیم مکمل کرنا ایما کے لیے صحیح عمل ہوگا۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ایما کے والدین مزید سخت گیر ہوتے گئے اور ایما کو قائل کرنے کی کوششوں میں اکثر احساس جرم، ندامت اور جذبات کا ناجائز استعمال کرنے لگے۔ بدلتے ہوئے واقعات سے ایما بے حد پریشان تھی۔ وہ راتوں کو بے خواب اور دن بھر آنسوؤں سے مغلوب رہتی۔ کسی مدد کے حاصل نہ ہونے پر وہ اپنے اسکول کے مشیر کے پاس پہنچی، جس نے ایما کی پیچیدہ صورتحال پر ہمدردی کا اظہار کیا اور تجویز کیا کہ وہ مقامی کلینک سے قانونی مشورہ حاصل کرے۔ قانونی کلینک میں ایما نے جبری شادی کی صورت میں اپنے والدین کے خلاف مجرمانہ فرد جرم عائد کرنے کے اختیار کے بارے میں جانا۔ ایما کے والدین کو 5 سال تک کی قید ہو سکتی تھی۔ اپنے والدین کو اس قدر کڑی آزمائش میں مبتلا کرنے کا خیال ہی ناقابل تصور تھا۔ ہر رات جب وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتی، جہاں محبت کے ساتھ وہ پریشان کن رویہ تھا جس کا وہ سامنا کر رہی تھی، تو فیصلہ کرنا مزید مشکل ہو جاتا تھا۔ اپنی تنہائی میں ایما کی خواہش تھی کہ وہ کسی کے ساتھ اپنے محسوسات بانٹے، کوئی ایسا جو معاشرتی دباؤ کے وزن سے آزاد ہو۔ کھویا ہوا، اکیلا اور منتشر محسوس کرتے ہوئے آخر کار اس نے اسکول جانا چھوڑ دیا اور اپنے دوستوں سے خود کو فاصلے پر کر لیا، جس سے اس کی تنہائی کا احساس مزید گہرا ہو گیا۔ بالآخر اس نے طے کیا کہ وہ اپنے والدین کو اپنے لیے فیصلہ کرنے کا اختیار دے دے گی، اس قانونی معاونت کو چھوڑ کر جو اس نے شروع میں مانگی تھی۔ ایما کی کہانی ایک یاد دہانی ہے کہ صنفی بنیاد پر ہونے والا تشدد پیچیدہ حرکیات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ شادی کے لیے رضامندی کا انحصار بہت سے واقعاتی عوامل پر ہے، اکثر کسی کی سماجی حیثیت پر منحصر ہوتا ہے۔ زیادہ تر جبری شادیوں میں رضامندی کے لیے عام طور پر استعمال کیا جانے والا حربہ نفسیاتی دباؤ ہے، جس سے یہ شناخت کرنا مزید مشکل ہو جاتا ہے کہ آیا شادی زبردستی کی جا رہی ہے یا نہیں۔ صنفی بنیاد پر ہونے والے تشدد، خاص طور پر جبری شادیوں جیسے مسائل سے نمٹنے کے لیے ایسے حل کی ضرورت ہے جو اس پیچیدگی کو تسلیم کرے۔ خاندانی تشدد کی مجرمانہ حیثیت کی بحالی متاثرین کو حقیقی مدد کی فراہمی میں ناکافی ثابت ہوئی ہے۔ افسوسناک طور پر یہ نقطہ نظر بے بسی، خوف اور تنہائی کے احساسات کو بڑھا سکتا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ جبری شادیوں کی صورت میں بچ جانے والی لڑکیوں کے اپنے خاندان کے افراد کے خلاف الزامات عائد کرنے کے امکانات کم ہوتے ہیں، جس سے وہ تکلیف کی مزید گہرائیوں میں دفن ہو جاتی ہیں۔ بڑے مسائل جو ایسا ماحول بناتے ہیں جہاں بدسلوکی ہو سکتی ہے، کو پہچاننے
اور ان سے نمٹنے کے لیے دیگر طریقہ کار کے ساتھ کمیونٹی کی مدد، تعلیم کے لیے کوششیں، رہنمائی اور ذہنی صحت کے لیے میسر مدد اہم ہے۔ یہ جامع اقدامات ایما جیسے افراد کو بااختیار بنا سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے چیلنجوں کا سامنا نئے بھروسے، طاقت اور فطری خود اعتمادی کے ساتھ کر سکیں۔ اگر آپ یا کوئی ایسا شخص جسے آپ جانتے ہوں اس وقت کسی بھی قسم کے صنفی بنیاد پر ہونے والے تشدد کا سامنا کر رہا ہے تو برائے مہربانی وسائل کی آن لائن فہرست سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ملاحظہ کریں۔